کیا آپ جانتے ہیں بابائے کیمیا یعنی فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ وہ کون سے سائنسداں ہیں جن سے مغرب نے استفادہ کیا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلم سائنٹسٹ جابر بن حیان ہے، جنہیں عباسی دور کا سب سے نامور سائنسداں مانا جاتا ہے۔ آج ہم جابر بن حیان کی زندگی اور کارنامے کے بارے میں جانیں گے، اور یہ جانیں گے کہ مسلمان پہلے کتنا علم میں فائق تھے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان علم کے میدان میں دنیا فتح کر رہے تھے، جن سے انسانیت آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے۔ ان مسلمان سائنسدانوں میں جابر بن حیان قابل ذکر ہیں، جنہیں دنیا بابائے کیمیا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جابر بن حیان 721 عیسوی میں ایران کے علاقے توسا میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی پیشہ عطر فروشی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختلف تجربات کی مدد سے کئی نئے عطر بھی ایجاد کیے۔ جابر بن حیان ایران سے مدینہ منتقل ہوئے اور یہاں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی دست مبارک پر بیعت کر کے ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ دنیا سے بے رغبتی اور سادگی کی وجہ سے بعض روایات میں انہیں اسلام کا پہلا صوفی بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے الکیمی کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ لیب بھی قائم کیا، جس میں وہ ہمہ وقت مختلف کیمیکل میٹلز پر تجربات میں مصروف رہتے۔ جابر بن حیان کے دور میں کیمیا گری پارے، تانبے یا چاندی جیسی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے علم تک محدود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابتدا میں انہوں نے بھی انہی تجربات پر توجہ مرکوز رکھی، لیکن پھر کیمیا گری کو ایک باقاعدہ علم کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ جب جابر بن حیان کی شہرت بغداد پہنچی تو انہیں وہاں طلب کر لیا گیا۔ وہاں انہیں سرکاری پذیرائی ملی تو انہوں نے اس میدان میں ترقی اور استحکام حاصل کیا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ کیمیا میں سب سے ضروری تجربہ ہے۔ جابر بن حیان نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ تمام دھاتیں سلفر اور مرکیوری سے مل کر بنی ہیں۔ وہیں وہ اپنے ہمعصر کیمیا دانوں کی طرح اس نظریے کے بھی حامی تھے کہ ان دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو تجربات کیے انہیں قلم بند کرتے رہے، اور تجربات میں حد درجہ دلچسپی کی وجہ سے سونے کی طلب کی جگہ علم کیمیا کا حصول ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ جابر بن حیان کا سب سے بڑا کارنامہ تیزاب کی ایجاد ہے۔ ان میں گندھک، شورے اور نوشادر کے تیزاب شامل ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے شورے کا تیزاب ایجاد کیا۔ بعد میں مختلف دھاتوں کے ساتھ نوشادر کو ملا کر تجربہ کیا تو ایک ایسا تیزاب وجود میں آیا کہ جس نے سونے کو بھی پگھلا دیا۔ جابر بن حیان نے اس تیزاب کو ماء الملوک یعنی بادشاہوں کا پانی کا نام دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سونا زیارت اور بادشاہ ہی استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے لوہے پر بھی کئی تجربات کیے اور بتایا کہ لوہے کو کس طرح فولاد بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی انٹروڈیوس کروایا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے موم جامہ ایجاد کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ موم جامہ ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے جس پر پانی اثر نہیں کرتا۔ جابر بن حیان نے چمڑے کو رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کیا، پھر خضاب ایجاد کیا اور شیشے کو رنگین بنانے کے طریقے بھی انٹروڈیوس کروائے۔ جابر بن حیان نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ان کی سب سے مشہور کتاب کتاب الکیمیا ہے، جس میں انہوں نے بہت سے کیمیائی تجربات اور دھاتوں کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور اس سے مغرب نے بھی خاصا استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنی انتھک محنت، ذہانت اور قابلیت کی بدولت کیمیا کے میدان میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ جابر بن حیان نے 815 عیسوی میں 94 برس کی عمر میں کوفے میں وفات پائی۔ ہمیں جابر بن حیان کی زندگی سے جستجو، ہمت، لگن اور حوصلہ کا پیغام ملتا ہے۔ نیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک فن میں مہارت حاصل کرنا اور اسی پر اپنی تمام توجہ مرکوز کرنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ اس کے علاوہ جابر بن حیان نے امام جعفر صادق کی مریدی اختیار کر کے یہ بھی باور کروایا کہ سائنسی اور یونانی علوم حاصل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان مذہب ہی سے دور ہو جائے، بلکہ انہوں نے کیمیا گری کے ساتھ تصوف اور اخلاقیات پر بھی خاصا زور دیا۔